نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ وحدہ ذوالجلال مالک رب دو جہاں کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے اس زمین کو پھیلا دیا، جس نے اس آسمان کو بغیر سہارے ٹھہرا کر دیا. تعریف تو ایسے رب کی ہونی چاہیے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان تو ہے لیکن قرآن و حدیث کو جانتے نہیں ہیں. یہ میرا اور آپ کا کرم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے. اس نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی سمجھ عطا کیا، اس کا فہم بھی عطا کیا. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے تاکہ ہمارے اعمال جمع ہوتے جائیں نہ کہ اکارت ہو جائیں. میں رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ ملک آیت نمبر 1 تھی، جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائیں. تو ہم اس کے تحت انشاءاللہ آج کا موضوع رکھیں گے کہ قرآن، ہمارا موضوع آج سورۃ الملک ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ حفظ بھی کریں گے، جس کی مختصر سی تفسیر، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھتے ہوئے اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب یہ تہیہ کریں، کیونکہ ابھی انشاءاللہ رمضان کچھ ہی گھنٹے ہی لے لیں آپ لوگ، انشاءاللہ 1-2-3 دن ہی میں انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. تو اس بابرکت مہینے میں ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم قیام اللیل کریں، اور قیام اللیل میں
لمبی صورتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ قیام کا معنی ہے ٹھہرنا، اور کچھ اور ڈکشنریز میں اس کا معنی آتا ہے لمبا ٹھہرنا۔ اللہ رب العزت کے سامنے لمبا ٹھہرنا، اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ تو لمبا ٹھہرنا، رات کا جو قیام کیا جاتا ہے اسے لمبا کرنا، یہ مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لمبا قیام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لمبا قیام کریں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قیام لمبا کریں، تو اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے حفظ، یعنی جتنی صورتوں کا ہم حفظ کریں گے، وہ صورتیں ہم جب انڈیویجول نماز پڑھیں گے، گھر میں قیام کریں گے، تو اس میں ہم کو یہ صورتیں کام آئیں گی۔ اور اس پر جب ہم اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے پڑھیں گے تو یہ نور علی نور ہو جائے گا، کہ جب ہم پڑھیں گے، ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل نماز میں نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا ہے، ہم نماز کو سمجھ نہیں سکتے، یہ تمام سوالات ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم قرآن کو اس کے معنی و مفاہیم کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو ہمارا دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ امید اور رجا کے ساتھ ہم دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ العزیز، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو لہٰذا ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، اس کے قواعد دیکھ لیں گے، جو کہ تجوید ہے۔ حفظ کرنے کے لیے تجوید کا بھی ہونا بہت زیادہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ تو تجوید ہم دیکھ لیں گے پہلے، کیونکہ مجھے 5 آیتیں لے کر چلنا تھا، وقت بہت ہو چکا ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ آج ہم 10 آیتیں لے لیں گے، جو آپ کو جب سورۃ الملک کی نیکسٹ کلاس ہوگی جس میں آپ کو حفظ سنانا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم 10 آیتوں کی تجوید دیکھ لیں گے، قواعد دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الملک ہے، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے جو قواعد ہے وہ ہے، بسم میں جو ہے جسم سکون کا قاعدہ ہو رہا، ملہ جو ہے اس میں میم سے لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ایک تو لفظ اللہ کا قاعدہ ہوگا، دوسرا جو ہے یہاں پر حروف شمسی بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد لام پہ کھڑا زبر، حرف مدہ، پھر رحمہ میں آگے سے دیکھیے آپ، یہاں بھی حرف شمسی ہو رہا ہے، الف لام کو نہیں پڑھ رہے، را حرف شمسی میں سے اس سے پہلے الف لام ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اگلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ پھر راہ میں را پہ زبر ہے تو یہاں پر را پر ہوگی، را ساکنہ اور مشددہ کا قاعدہ ہے، اور یہ را مشددہ ہے، را پہ زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور راہ میں ہا کا مخرج صحیح لیں گے، میم پہ کھڑا زبر ہے، حرف مدہ ہے، پھر نر میں پھر حرف شمسی ہے، پھر را پہ شدہ ہے، یعنی حروف را مشدد ہوگا، را پہ زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، حیا زیر حی، ہا کا مخرج صحیح لیں، پھر مدہ ہے، پھر میم پہ جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ پھر تبارک، تبارا، تا پہ حرکت، با پہ مدہ، پھر را پہ حرکت، لیکن را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے، کاف کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام پہ شدہ ہے، کل لام پہ پھر 2 مرتبہ پڑھیں گے، اور دیکھیے لفظ اللہ کے علاوہ کوئی اور لام موٹا نہیں پڑھیں گے۔ ہم تجوید میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے پڑھتے دوسرے لاموں کو بھی موٹا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کل لوزی اس طرح پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے پڑھنے کا، کل ل باریک پڑھیں گے، پھر ری میں مدہ ہے، پھر با یا دال، یہ پورے حرکت ہے، ہل میں جزم عرف قمری ہوگا، میم لام پیش جزم سکون ہوگا، کاف پہ حرکت، واو پہ حرکت، ہا پہ حرکت، واو پہ حرکت، پھر عین پہ حرکت، لام پہ مدہ، کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام ہے، پھر کاف پہ حرکت، لام پہ شدہ ہے، پھر شی یالین ہے، پھر اس کے بعد تنوین ہے، تنوین اور ساکن کے کتنے 4 قواعد ہیں، تو اس میں سے
کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد قاف ہے. یہاں پر اخفا کریں گے یعنی نون کی آواز کو تنوین میں جو نون کی آواز آتی ہے ہوتی ہے اس کو ناک میں چھپائیں گے ایک الف کے برابر. قاف پہ حرکت، دال پہ یا مدہ اور را پہ جزم دے کر سانس چھوڑیں گے. پھر الذی، لام پہ شدہ ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے. دال پہ حرف مدہ، تینوں پہ حرکت ہے، قا، لام اور قاف پہ آگے سے حرف قمری ہے، مو میں یا واؤ لین ہے، پھر تا پہ حرکت ہے، پھر واؤ کو لام سے ملائیں گے تو حرف قمری ہوگا. ہا پہ حرکت، یا پہ مدہ، پھر تا. یہ وہ جو حیاتین میں بیچ میں جو واؤ آیا یہ رسم الخط کا ہے، اس واؤ کو نہیں پڑھیں گے. حیات حرکت، پھر لام پہ حرکت، یا با پہ جو جزم آیا قاف تھا با جیم دال پر جزم ہو تو حروف قلقلہ ہوگا. تو یہ قلقلہ ہے. قلقلہ کا کون سا ٹائپ ہے تو یہ بتائیں گے اگر میں اسٹوڈنٹ میں سے کوئی ہے. کون سا قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پر؟ خلخلہ کبرا میم. کبرا ہو رہا ہے. سگرا شاید. خلخلہ صغرا ہو رہا ہے. صغرا ہاں جی قلقلہ صغرا ہے. پھر لام پہ حرکت، واؤ پہ حرکت، کم. یہ میم ساکن کے بعد میم ساکن کے قواعد میں سے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آیا تو اظہار ہو گیا، اظہار شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر میں جزم سکون، ہا کا مخرج صحیح لیں گے. سین پہ حرکت، نون پہ حرکت، عین پہ حرکت، میم پہ حرکت، لام پہ مدہ کریں گے کیونکہ یہاں طوا ہے چھوٹا سا، وقف مطلق کی علامت ہے تو لام پہ الف مدہ کریں گے. 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. پھر واؤ پہ حرکت، ہا پہ حرکت، واؤ پہ آگے سے ملائیں گے. لام کو تو حرف قمری ہو گیا. عین پہ حرکت، زایا زیدی یا مدہ ہے. پھر زا کو لام سے ملائیں گے تو حرف قمری ہوگا. غین پہ حرکت، پھر فا پہ واؤ مدہ ہے، را کو جزم دے کر سانس توڑیں گے. اسی طرح لام پہ حرکت، دال میں یا مدہ اور پھر خالام اور قاف میں خالقہ. یہ تینوں حرکتیں سب میں پھر قلقلہ صغرا، عین پہ حرکت ہے، سین پہ حرکت ہے، میم پہ الف مدہ، واؤ پہ پھر الف مدہ، پھر تنوین کے بعد طوا ہے تو یہ حروف اخفا میں سے ہے. طوا تنوین ساکن کے قواعد میں سے. تو یہاں پر اخفا کریں گے طوا پہ حرکت، با پہ مدہ، الف مدہ، قاف پہ بھی مدہ کریں گے کیونکہ 2 زبر پر وقف کرنا ہوتا ہے 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. میم پہ الف مدہ، پھر تا پہ حرکت، را پہ الف مدہ، فا پہ حرف مدہ یا مدہ. خل میں جزم سکون، پھر قاف سے را کو ملائیں گے تو حرف شمسی، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ شدہ مشدد رائے مشدد آیا اور را پہ زبر ہونے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے. پھر ہا پہ جزم سکون، میم پہ الف مدہ، نون پہ حرکت، پھر میم اور نون ایک ساتھ ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفا ہوگا. فا پہ واؤ الف مدہ، پھر واؤ پہ حرکت، تا پہ تنوین ہے تو یہاں پر دو زیر کی تنوین جب ہو تو جزم دے کر سانس توڑیں گے. اور طوا جو ہے وقف مطلق کی علامت ہے. فارم میں رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. جیم پہ حرکت، عین کو لام سے ملائیں گے تو حرف قمری. با پہ صاد پہ را پہ ہا پہ حرکت، لام پر جزم سکون، تا پہ حرکت، را پر الف مدہ، را کو پر بھی پڑھیں گے. اس کے بعد اخفا ہے، فا پہ حرکت، پھر حرف مدہ، پھر آخر حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. ثم سا پہ حرکت ہے، میم پہ کیونکہ تشدید ہے تو غنہ کریں گے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. پھر را کو جب میم سے ملائیں گے تو را پر پڑھا جائے گا، را ساکنہ سے پہلے زبر ہے. جیم پہ حرکت، عین کو لام سے ملائیں گے، حرف قمری، پھر تینوں پہ حرکت ہے. پھر کاف پہ حرکت، را پہ شدہ ہے، را مشدد اور را مشدد متحرک زبر والا ہے، مفتوح ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے.
تئی میں یالین ہے، نون پہ حرکت، یاؤں میں اخفا ہو رہا، قف پہ حرکت، لام باز لب، یہاں پر بھی خلخلہ صغرا ہے. پھر حرکت یالین پہ قمری، حرکت حرکت حرکت، پھر خواہ میں مدہ، الف مدہ، اور یہاں پر کیا بولیں گے، حروف مستعلیہ کا خیال رکھنا ہے. خواہ موٹا پڑھیں گے، صاد، خواہ، ان تمام کو موٹا پڑھیں گے. اور جب خواہ حروف مستعلیہ کے ساتھ الف مدہ آتا ہے تو اس الف کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. پھر آگے سے دیکھیے سین پہ حرکت ہے، حمزہ پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے. ادغام یرملون جو تنوین و ساکن کا آخری شدہ ہے اس میں سے ہے، تو یہاں پر بال غنہ اس میں غنہ کریں گے. پھر واو پہ حرکت، ہا پہ حرکت، واو پہ حرکت، پھر ہا پہ حرکت، سین پہ یا مدہ، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. وَلَقَدْ، واو پہ حرکت، لام پہ حرکت، قد میں قلقلہ صغرا، زینا تجدید مع تجدید ہے. پھر نون کو غنہ بھی کریں گے اور سین کے ساتھ ملائیں گے تو حرف شمسی، پھر حرکت، پھر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگا، مد متصل ہوگا. پھر آگے سے دال پہ شدہ ہے، ایک تو حرف شمسی ہوگا، پھر دال پہ شدہ ہے، ڈبل پڑھیں گے سختی کے ساتھ. پھر یا حرف مدہ ہوگا، با پہ حرکت، میم پہ حرکت، صاد پہ الف مدہ، با پہ پھر یا مدہ، ہا کو مخرج کے ساتھ صحیح مخرج ادا کریں گے، ہا پہ حرکت ہوگا، پھر واو پہ حرکت، جیم پہ حرکت، عین لام زبر عل، یہاں پر جزم سکون، نون پہ الف مدہ، ہا پہ الف مدہ. پھر را پہ حرکت، را کو موٹا بھی پڑھیں گے، جیم پہ واو مدہ، میم کو لام سے ملائیں گے تو یرملون بلا غنہ ہوگا، یرملون بلا غنہ. پھر لش، لام کو شین سے ملائیں گے، شدہ ہے اور 2 مرتبہ پڑھیں گے. جب بھی شدہ ہو یعنی تجدید ہو تو 2 مرتبہ پڑھیں گے. شین پہ حرکت، یا پہ یا مدہ، توا پہ یا مدہ، سوری یا پہ الف مدہ، توا پہ یا مدہ. نون پہ حرکت، واو پہ حرکت، آ میں جزم سکون، پھر تد قلقلہ صغرا، نون پہ الف مدہ. لام پہ حرکت، ہم اظہار شفوی ہے، عین پہ حرکت، ذال میں الف مدہ، با کو سین سے ملائیں گے، حرف شمسی، سین کو حرکت، پھر عین یا سے ای یا مدہ، را پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. کوئی کہیں گے قواعد آپ میں سے؟ سسٹر ممتاز، سسٹر جی زکیہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کے قواعد آپ کہیں گے؟ ہاں میں ابھی جوائن ہوئی تھی، میں کو نا یہ آیت نمبر بتائیے. آیت نمبر 6 سے قواعد بولیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وهي تفور، حرکت حرکت، حرف مدہ، حرکت، ززم سکون، واو مدہ ہے اور یا مدہ، مدہ یہاں، اور حرکت حرکت، واو مدہ، حرکت، مدہ، حرکت، یا مدہ، اخفا. کہاں پر ہے اخفا؟ شہید شہیقوں، اخفا ہے؟ نہیں اخفا نہیں ہے، یہ ہے یہ اخفا نہیں ہے یہاں پہ، مطلب تجدید ہونے سے ملا کر پڑھنا ہے. یا ادغام مدہ کے مال بعد غنہ ہے نا، ادغام مال غنہ ہے. ادغام مع الغنہ شہیقوں. جی. اور حرکت حرکت حرکت، واو مدہ، اور یہاں پہ یہ ہے آخری حرف پر سانس، یہ آیات کرنے کا قاعدہ ہے، راہ پر جزم دے کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، روک دیجیے آپ. سسٹر حارثہ ہے، آپ بولیں گے قواعد؟ سسٹر حارثہ.
جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا آیت کا ہے نا میم؟ ہاں 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 اصل میں چھٹی آیت چھوڑ دیے یہ. آپ چھٹویں آیت کا ترجمہ وہ بول دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک منٹ سائلنٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو حرکت, لی حرکت, للہ, یہ شدت ہے میم. جی کو زیر آنے سے یہ لام بارکی پڑھی جائے گی. نہیں دیکھیے لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام باریک ہوگا. جی ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں مطلب لام پہ بولنے اپن نہیں کہیں گے کچھ بھی. ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. شدت ہے, یہ یا مدہ ہے. حرکت حرکت حرکت, واو مدہ, بی حرکت, ربی, را کو پر پڑھنا ہے, زبر ہے. ربی, بی کے اوپر یہ شدت ہے. ہم, ہی حرکت. میم آ کر یہ میم ساکن بولے تو اظہار شفوی ہو جائے گا نا, صحیح ہے نا میم؟ اظہار شفوی جی جی میم ساکن کے بعد بہت آئینہ آ گیا نا, تو میم یا با کے علاوہ کوئی بھی آ گیا تو اظہار شفوی ہو جائے گا. جی عین جی جی حرکت, جی الف بالکل. مد حرکت, جیم حرکت, ہا یہ نون کے اوپر غنہ کرنا ہے. ہا ہا حرکت, نون نے غنہ ہے. میم جی حرکت, یہاں پہ لازم ہے میم, روکنا لازم ہے یہاں پر, تو آ گیا. جی جی بعد حرکت, یہاں پہ جھٹکے سے پڑھنا ہے. بی کے بعد حمزہ ساکن آ گیا ہے, بی جی بول جی کر جھٹکا کرنا جی ہے. جی سین لام, یہ حرف خمری ہے. حرکت, یہ یا جی مدہ ہے. را سے یہاں پہ جی وقف کرنا ہے ساکن دے کے. جی جی ٹھیک ہے, بارک اللہ. آگے مسٹر حسینہ. جی میم 8th آیت نا میم. ہاں 8th آیت. جی حرکت ہے میم, الف مدہ ہے اور حرکت ہے. اور حرکت حرکت تجدید مشدد ہے اور حرکت ہے. نیکسٹ حرکت میم کے اوپر حرکت, میم زیر نون حرکت ہے. حرف خمری ہے میم, جی 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 من الحرف خمری ہے. اور یا مدہ ہے اور حرکت یا ہے. مدہ ہے. اچھا دیکھیے یا مدہ ہے کیا؟ لین ہے سوری یا لین ہے جی میم, جی 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 لین ہے. پھر حرکت ہے میم, یا پہ تو یا پہ لازم ہے میم, وقف کرنا لازم ہے میم. کاف کے اوپر پیش ہے میم, وہ حرکت ہے میم. اور لام کے اوپر تجدید ہے, تو یہ لام کو موٹا پڑیں گے میم. سوری لام کو موٹا پڑیں گے. نہیں وہ حرف لفظ تو اللہ کے علاوہ جی ڈبل کوئی پڑیں بھی. گے, دو بار جی پڑیں جی گے. جی کلما اور ما حرکت ہے, سوری الف مدہ ماں. ہے میم. ہاں الف الف مدہ مد, ہے میم, الف مدہ ہے صرف. اور دیکھیے الف آگے کیا مدہ. ہے. اور یہ بھی ہے میم, اس کو تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے میم. کیوں, قاعدے کا نام کیا ہے؟ جی 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 میم. اور پھر مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو دوسرے کلمے میں ہو تو ہاں جی 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 میم, جی میم. میں بولی ہوں مد متصل منفصل میم, منفصل ہے میم. مد منفصل ہوگا. ہاں جی جی منفصل آگے. منفصل ہے میم. جی نیکسٹ ہے کہ حرکت ہے میم. لام کے اوپر جزم سکون ہے. جزم سکون ہے, جزم سکون. جی 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 جزم سکون ہے. نیکسٹ فی حرکت ہے یا حرکت ہے. فی ہا یا مدہ, الف مدہ, واولین ہے. جی نیکسٹ جی واولین ہے. نیکسٹ تنوین ہے میم. نیکسٹ حرکت ہے حرکت ہے. نہیں دیکھیے تنوین کا قاعدہ کون سا بھی ایک ہوگا. تنوین ساکن کے جو بھی اظہار ہے اظہار میم. ہے اظہار ہے اظہار ہے اظہار ہے. سوری اچھا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اخفا ہے میم, جی اخفا ہے, گناہ کرنا جی اخفا ہے میم. نیکسٹ حرکت ہے. پھر حمزہ کے اوپر حرکت ہے اور لام کے اوپر لام حرکت
اور ہم ہے نا ہا کے اوپر حرکت ہے اور میم کو نا ظاہر کرنے میں اظہار شفوی ہے. جی جی نیکسٹ آ گیا حرکت 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 اور حرکت کے ساتھ یہ بھی منفصل ہوگا میم دور پہ منفصل ہوگا میم. نیکسٹ حرکت حرکت اور یہاں پہ بھی میم ساکن ہے. میم ساکن یہ بھی اظہار ہے اظہار اظہار شفوی شفوی. بھی ہے میم. نیکسٹ آ کے یا ساتھ یا حرکت ہے میم اور الف حمزہ کے اوپر سکون ہے میم. الف تو مدہ کیا کریں گے؟ الف مدہ ہوگا. جھٹکا دیں گے میم جھٹکا دیں گے میم سوری یا جھٹکا دیں گے میم. اور حرکت ہے میم. نیکسٹ فا کے اوپر حرکت ہے میم یہ بھی اظہار شفوی میم. نیکسٹ اظہار شفوی. نیکسٹ حرکت ہے. نیکسٹ یا ساکن ہے. نیکسٹ سوری جزم دے کر سانس توڑیں گے میم را کے اوپر تنوین کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. آگے سسٹر زکیہ پڑھیں گے. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف مدہ واو مدہ رسم الخط ہے. الف و رسم الخط ہے. حرکات ہے. الف مدہ ہے کھڑا صبر الف مدہ کے برابر. حرکات ہے. حرکات کے بعد دال خلخلہ میں سے ہے تو یہ پچھلے حرف سے ایک بار ملا کر خلخلہ کے ساتھ پڑھیں گے. پھر حرکات ہے. مد متصل ہے. پھر حمزہ پہ حرکات ہے. الف مدہ حرکات یا مدہ ہے یہاں پہ. را پر اگر سانس توڑیں گے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے. تنوین بھی ہے وہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے. اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. تنوین کے بعد فا ہے. ہاں حرکات حرکات یہاں پہ تشدید ہے اور با بھی خلخلہ ہے. الف مدہ حرکات جی حرکات یہاں پہ جزم ہے مطلب پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. پھر الف مدہ حرکات تشدید حرکات. یہاں پہ لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھنا چاہیے کیونکہ پچھلے لفظ اللہ کے لام سے پچھلے حرف پہ زبر ہے. ہا پہ حرکات ہے. میم پہ حرکات ہے. یہاں پہ اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد شین ہے اس لیے اخفا ہوگا. شین پہ حرکات ہے. جی یہاں پہ لین حروف لین بھی آتا ہے. یا لین ہے اور یہ اظہار بھی اگر ملا کر پڑھیں گے تو اظہار پڑھیں گے. تنوین کے بعد الف ہے مطلب حمزہ ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے تو وہ حمزہ ہے. پھر یہاں پہ پھر سے اظہار ہوگا. تنوین کے بعد حمزہ ہے اس لیے اظہار ہوگا. یہاں پہ اخفا ہے. تنوین کے بعد تا ہے تو اس لیے اخفا ہوگا. یہاں پہ اظہار شفوی ہے. میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کے کون سا بھی آئے تو اظہار کر کے پڑھیں گے میم کو. پھر یہاں پہ حرکات ہے. تشدید ہے اور الف مدہ بھی ہے. یہاں پہ جی یا مدہ ہے. حرکات ہے. الف مدہ ہے. یہاں پہ اخفا ہے. تنوین کے بعد کاف ہے اسی لیے یہاں پہ اخفا کر کے پڑھیں گے. حرکات ہے. یا مدہ ہے اور اگر را پر وقت کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ جزم دے کر سانس توڑیں گے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اور کون ہے؟ ہاں ایک آیت بچی وہ میں ہی بول دیتی ہوں انشاءاللہ. واو پہ حرکت قاف پہ الف مدہ پھر لام پہ واو مدہ لام پہ پھر آگے سے یہ واولین پھر کنہ میں
काफ पे हरकत, नून पे शद्दा, और नून और मीम पर शद्दा हो, तजदीद हो तो उसे गुन्ना करके पढ़ेंगे। आगे से फिर अलिफ मद्दा भी है नून पे, फिर नून पे नून को सीन से मिलाएंगे तो जज़म सुकून, मीम पे हरकत, आइन पे हरकत, आइन का मखरज सही लेंगे, औ में हुर्फे लीन यानी वाउलीन होगा, न में जज़म सुकून, काफ पे हरकत, लाम पे हरकत, मीम पे अलिफ मद्दा, काफ पे हरकत, नून पे गुन्ना है, आगे से अलिफ मद्दा, फाया ज़ेफ़ी या मद्दा, और फिर मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। इसे 3 to 4 काउंट्स करेंगे, यानी 3 to 4 अलिफ के बराबर खींच ज़बर के बराबर खींच पढ़ेंगे। फिर औस में जज़म सुकून, हा पे अलिफ मद्दा, क्योंकि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा का क़ाइम मुक़ाम है, बा को सीन से मिलाएंगे तो फिर शमसी होगा, सीन पे हरकत, आइन पे या मद्दा, रा पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे, और जब से सांस तोड़ेंगे तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तर्जुमा देखेंगे, तफसीर और तर्जुमा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तबारकल्लज़ी, तबारक हाँ, तबारक, तबारक ये बरका से, तबारकल्लज़ी बाबरकत है वो, तबारक बाबरकत है वो, अल्लज़ी जिसके, बियदिही, बी यहाँ पर बी जो है ये हुर्फ़े जार है, यदी हाथ ही उसके, यानी वो जात, ये अल्लज़ी का मरजा ही है, ठीक है, अल्लज़ी का मरजा ही है, यानी वो जिसके हाथ में मुल्क यानी बादशाहत है, वा और मुल्क यानी बादशाहत है, मालिकुल मुल्क, इसकी इंशाल्लाह तफसीर करेंगे हम आगे। वा और हुआ वो, अला पर, कुल्ली हर, शयइन चीज, कदीरुन कादिर है, कदीरुन कादिर है। तो देखिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाही है, वह हुआ और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये सूरतुल मुल्क है, इसके बहुत ज्यादा फजाइल कुरान और हदीस से हमें मालूम होती हैं, हदीस मुबारका से इसकी फजीलतें हमको मालूम होती हैं। ये मक्की सूरतें हैं, तकरीबन जुज़ आम्मा यानी जो आखिरी जुज़ है 30, इसमें तकरीबन सूरतें मक्की सूरतें हैं, और कुछों में इख्तिलाफ है कि कुछ सूरतें मक्की हैं कुछ मदनी है। तो आधा जुज़ आम्मा कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि मक्की है और आधा मदनी है, लेकिन सही बात यह है कि सूरतुल मुल्क से लेकर, सूरतुल मुल्क से लेकर, सॉरी ये जुज़ आम्मा नहीं है, 29th जुज़ है, तो सूरतुल मुल्क से लेकर सूरतुल काफिरून तक, ये जो 7th मंजिल कुरान की, ये 7th पार्ट जो शुरू हो रहा सूरतुल मुल्क से, तो यहाँ से लेकर सूरतुल काफिरून तक बास मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये तमाम मक्की सूरतें हैं। इसके बाद जो है काफिरून से नास तक ये मदनी सूरतें हैं। तो इसमें इख्तिलाफ है, बल्कि हमें उसमें जाना नहीं है। तो इसका तर्जुमा देखिए, इसके बहुत ज्यादा फजाइल है। जैसे ये सूरत तिर्मिजी की एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सूरतुल मुल्क को कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये खबर में तुम्हारे लिए सिफारिश करेगी। ये सूरतुल मुल्क खबर में तुम्हारे लिए सिफारिश करेगी, और तब तक वो अपनी जगह से नहीं हटेगी जब तक तुम्हारी मगफिरत ना हो जाए। इसके अलावा
ایک اور حدیث آتی ہے جس میں راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ التبارک الذی یعنی سورۃ الملک پڑھا کرتے تھے اور پڑھ کر سویا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورہ یعنی سورۃ الملک قبر کے عذاب سے نجات دے گی، قبر میں عذاب سے نجات دے گی، یعنی میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بادشاہ ہے، یعنی جو کہ امام الانبیاء ہے، امام بنائے گئے، انسانیت پر بادشاہت ان کی تھی، تمام لوگوں میں بہتر انسان، تمام انسانیت میں بہتر انسان وہ تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اور ہمیں امت مسلمہ کو، کیونکہ ہمیں ان کی اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، تو ہمیں ان کی پیروی کرانے کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر گئے، اور وہ خود بھی یہ سورت پڑھا کرتے تھے، تو ہم کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہم بھی قبر کے عذاب سے بچیں۔ وہ نبی تھے، نبیوں میں بھی اقدس، نبیوں میں بھی مقدس نبی تھے، انسانیت پر تمام مقدس تھے، اس کے باوجود وہ ڈرا کرتے تھے اللہ کے عذاب سے اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دن اور رات میں بہت زیادہ گناہ بھی کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ گناہ کیا کرتے ہیں۔ وہ تو معصوم عن الخطا تھے، اس کے باوجود بھی ان صورتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو ہم ذخیرہ بنائیں گے وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گی، قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کا حفظ کر لیں اور ورڈ ٹو ورڈ میننگ یاد رکھیں، اس کا ترجمہ یاد رکھیں، تاکہ میرے اور آپ کے لیے آسانی ہو قیام اللیل کرنے کے لیے۔ آگے دیکھیے، بسم اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اخفا ہے نا، تو بابرکت ہے وہ ذات، برکت بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے، پوری قدرت، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی تبارک برکتن سے ہے، تبارک جو ہے وہ برکتن سے ہے، اور وہ بھلائیوں میں اضافہ ہے۔ امام ثعلبی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت بے حد بلند اور عظیم ہے، اس وجہ سے اس کے لیے یہ صفتیں بیان کی گئی اس صورت میں۔ اور تبارک برکت کے معنی کسی چیز میں اللہ تعالی کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا، کسی بھی چیز میں۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو یہاں پر فرمایا گیا، یعنی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا ہے، یعنی جو کام کیا جائے اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہے۔ جو بھی کام کیا جائے اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہے، بشرط یہ کہ کام خیر کا پہلو رکھتا ہو، بھلائی کا پہلو رکھتا ہو، اور جس چیز میں یہ خیر کا پہلو نہ ہو، ثابت نہ ہو، اور جس ثابت نہ ہو وہ برکت والا نہیں ہے، اور جب خیر کا پہلو ثابت ہو وہ مبارک ہے۔ اور تبارک کا لفظ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے اور صرف ان خیر کے کاموں کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ اس آیت میں تبارک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
اس کی جو یہ صفت اللہ نے بیان کی، اس کائنات کی ہر ایک چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ چونکہ بدرج اولا کیا ہے؟ وہ مقدس ہے اللہ رب العزت، اور اس نے اپنے مقصد کو پورا کیا ہے، لہذا اللہ کی ذات تبارک ہے، یعنی برکت والی ہے. یعنی اس دنیا کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے، اس نے تمام طریقے سے بہتر بنا دیا. اسی لیے آگے کی جو آیتیں اس سورت کی آ رہی ہیں، اس میں تمام چیزوں کی پیداوار کے بارے میں ہے، جیسے زمین کو اللہ رب العزت نے پھیلا دیا، آسمان کو بلند کیا، اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی تمام کاریگری جو اللہ نے بنائی ہے اس بارے میں باتیں آ رہی ہے آگے کی آیتوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا مقصد پورا کر ڈالا، تو اللہ کی ذات کو یہاں پر تبارک سے مختص کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان فرمائی ہے کہ ساری تمام مخلوقات، جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہے، میرے اختیار میں ہے. عالم دنیا، عالم آخرت کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے. میں نے ہی پیدا کیا، میں نے ہی احکامات دیے ہیں، جو چاہوں میں کروں گا، کوئی میرے حکم کو ٹال نہیں سکتا. میری عظمت اور میری قدرت کامل ہے ایک دم. جو اللہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ علی کل شیء قدیر، اس کی جو تفسیر ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں اللہ رب العزت میری عظمت اور میری قدرت کامل ہے، مکمل ہے، جس کی وجہ سے میں ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہوں. میری عظمت، میری حکمت، میرا عدل، میری عدل کی وجہ سے کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، اور میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں. یعنی دنیا اور آخرت کا تمام اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، اس میں اس کا حکم اور اس کی تقدیر نافذ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی وہ نافذ ہوتی ہے. اور وہ علی کل شیء قدیر میں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس پر دیکھیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ سخی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ روکتا بھی ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ قادر ہے، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صرف وہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر میں جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے روک دیتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دوسری آیت دیکھیے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، لی، یہ جو لی ہے نا، یہ جب کسی فعل پہ داخل ہوتا ہے تو اس میں اس کے معنی میں سختی پیدا کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے. لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لی، اس لیے کہ یبلوکم، یبلو، آزمائش، آزمانا،
تم سب کو، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لی کے لیے یہاں پر دیکھیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، کم کی ضمیر جو سب کے لیے استعمال ہو رہی، ایکم، ایو کون، کون سا، دو معنوں میں استعمال ہوگا لیکن یہاں پر کون ہے، ایو کون، کم تم میں سے، تم سب میں سے کون، احسن، احسن کہتے ہیں بہتر، بہترین، اور یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ اچھا، اس طرح کے معنی میں اللہ اکبر کمپیریزن میں استعمال ہوتا ہے احسن، یعنی اس میں تفضیل، اکبر، کبیر سے اکبر، کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا، وہی ہے اس میں تفضیل، تو یہ احسن بھی اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا، بہت احسن، بہت پیارا، اس طرح بھی معنی لے سکتے ہیں، عملا عمل کرے گا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہ عزیز یعنی غالب ہے، غفور اللہ کی یہ صفات ہے، اس کے نام ہے، عزیز یعنی غالب ہے، غفور بے حد بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اللہ کی وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو حکمت سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کے اسے نہیں پیدا کیا کہ کافر اور ملحد لوگ تصور کرتے ہیں کہ موت صرف ایسے ہی ہے، اپنے سے آتی ہے جاتی ہے، ایک ایج ہو گئی لوگ مر گئے، یہ نہیں ہے اس کے مقصد، جو اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس کے پیچھے ایک عمیق مقصد ہے جو صرف دین کو جاننے والا شخص، اسلام پرست شخص سمجھ سکتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں کیا فرماتا ہے کہ کافر لوگ جو تصور کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کافروں سے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ سے کس طرح کفر کرتے ہو جب تم بے جان تھے، امواتا فاحیاکم، تو میں نے تم سب کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں موت دوں گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، وہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اسے زندگی کرتا ہے، زندگی عطا کر دیتا ہے، اور وہ وقت مقررہ تک کے لیے انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے موت بھی دیتا ہے۔ اور اس آیت کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس نے تمہیں موت اور زندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی دنیا میں موت کے لیے اور آخرت میں زندگی کے لیے، اور موت کو زندگی سے پہلے ذکر فرمایا کیونکہ موت زیادہ قریب ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر موت کو پہلے فرمایا ذکر۔ اور یا آگے کی آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا لیبلوکم، کیا فرمایا پہلے الذی خلق الموت والحیاہ، پھر فرمایا لیبلوکم، زندگی اور موت دینے کا مقصد اللہ رب العزت اس کے بعد فرما رہا ہے، لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، آزمائش میں ڈالوں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرے گا۔ ابو قتادہ رحم اللہ نے فرمایا، کہا، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کیا معنی ہے،
लियब्लुवकुम अहसनु अमला के क्या माने? अबू खतादा रजी अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि उमर रजी अल्लाह अन्हु दोनों मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि इस कौल के अल्लाह ताला के मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये हदीस दोनों है, दोनों कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कौन अक्ल में सबसे अच्छा है और कौन अल्लाह ताला से ज्यादा कुव्वत रखने वाला है और कौन उसके मना करदा चीजों से रुकने वाला है और कौन उसके हुक्म करदा चीजों पर अमल पैरा होने वाला है। और अगरचा वो तुम में से कम हो मगर दिल की खुशी के साथ अमल करने वाला हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन बेहतरीन अमल करने वाला है, बेहतर अमल, अहसन कहते हैं बेहतरीन अमल। बेहतर अमल किसे कहेंगे? जो इखलास में पक्का हो, जिसके अंदर इखलास हो, जो अमल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए किया गया हो, जो रियाकारी से पाक हो, और ऐसा अमल जो हमें डायरेक्ट जन्नत में ले जाने वाला हो। कुछ अमाल ऐसे होने चाहिए जिसकी शहादत अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई और ना दे, ऐसे अमाल भी हमें करने चाहिए, वो भी अमल अहसनु अमला में आएंगे। अहसनु यानी बेहतरीन अमाल वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके रब के लिए किया जाए, जिसका मामला दिल से हो और इखलास उसमें भरी हुई हो। दीन को खालिस करते हुए, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने सूरे बग्गिना में कि नेक बंदों की क्या हालत होती है कि वो अब दीन को खालिस करते हुए अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। आगे वह अजीजुल गफूर, अजीज वो सब पर गालिब और बेहद बख्शने वाला है। यहाँ पर फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कि कौन एहसन अमल करेगा कि मैं उसका बेहतरीन बदला दूं। वो अजीज है, गालिब है हर चीज पर, गलबा रखने वाला है हर चीज पर। कौन अच्छा अमल कर रहा है वो भी देख रहा है, फिर बेहद बख्शने वाला हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी फरमाया कि मैं बख्शने भी वाला हूँ। अगर कोई ऐसा अमल ना करे, ऐसा ही अगर कोई अमल भी कर ले तो मैं उसे बख्श भी दूंगा। कितना मेहरबान है मेरा और आपका रब। तो यहाँ पर देखिए, हमें चाहिए कि हम बेहतरीन आमाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब होने की कोशिश करें, उसकी रजा तलाश करें, क्योंकि जो जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा से खाली हो वो जिंदगी सिर्फ बेकार है, कुछ काम की नहीं है। मेरी और आपकी, हम सबको चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कि इस जिंदगी को हम रब की रजा के लिए गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक भी बख्शे कि हम उसकी रजा पर अपनी जिंदगी काटें। आगे क्या है देखिए, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़, जिसने, अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ी जिसने, आवाज आ रही है मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हूँ। जी जी जी। अल्लज़ी जिसने, खलक़ पैदा किया, सबअ सात, समावात आसमान, तिबाक़ तहबतह, तहबतह एक के ऊपर एक। अल्लज़ी जिसने, वो जात जो, वो जात जिसने, खलक़ पैदा किया, सबअ सात, समावात आसमान, तिबाक़ तहबतह, मा तरा,
ابھی بھی آ رہی ہے نا آواز؟ جی میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں وہ تھوڑا کالز آ رہے ہیں تو میوٹ ہو گئے سمجھے. بسم اللہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جس نے خلق پیدا کیا سبع 7 سماوات آسمان طباقا تہبتہ. ما ترى ما یہاں پر دیکھیے ما کبھی کبھی نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا اور کبھی کبھی کیا کے معنی میں استعمال ہوتا. تو یہاں پر بعض مفسرین نے نہیں کے معنی میں بھی استعمال کیا اور بعض مفسرین نے ماں کا معنی کیا کے معنی میں بھی استعمال کیا. ماں کیا ترا تم نے دیکھا فی میں خلقی پیدائش پیداوار تخلیق الرحمن رحمان کی من تفاوت کمی بیشی ٹھیک ہے. کچھ کمی دیکھے ہو. یہاں پر ایک سوالیہ انداز بھی ہے جیسے مطلب کیا تم نے رحمان کی تخلیق میں رب العزت کی تخلیق میں کوئی کمی دیکھے ہو یا پھر تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھ سکتے. 2 ترجمے ہوں گے ٹھیک ہے. ما یعنی یہاں پر کچھ مفسرین نے جو کے معنی استعمال کیے اور کچھ نے نہیں کے معنی بھی استعمال کیا کے معنی استعمال کیے اور نہیں کے معنی استعمال کیے. اور ما کا معنی کبھی کبھی جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہاں پر لیکن کیا اور جو کیا اور نہیں 2 معنی استعمال ہو رہے ہیں. کیا یہ سوالیہ استفہامیہ انداز میں سوال کر رہے ہیں. کیا تم نے رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی دیکھتے ہو دیکھے ہو کیا تم دیکھتے ہو یا پھر دیکھے ہو اس طرح کے معنی. یا پھر تم رحمان کی تخلیق میں رب العزت کی تخلیق میں جو اس نے پیدا کیا اس میں کوئی کمی نہیں دیکھ سکتے اس طرح بھی ہوگا. لیکن جو پہلا ترجمہ ہے سوالیہ انداز میں وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ آگے کی جو آیت ہے اس کا تعلق اس سے ہے. فرجع البصر تم پھر سے دہراؤ اپنی نظر کو. رجع لوٹاؤ بصرا نظر کو تم پھر دیکھو پھر تمہاری اپنی نگاہ کو لوٹاؤ. فرجع یہاں پر یہ امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے لوگوں کو فرجع لوٹاؤ بصرا اپنی نگاہوں کو. حل ترا حل یہ استفہام ہے کیا ترا تم دیکھتے ہو من فطور کوئی شغاف یعنی کوئی سوراخ کس میں 7 آسمانوں میں. 7 آسمانوں میں کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو کوئی سوراخ دیکھتے ہو. یہاں پر الذی خلق 7 سماوات طباقا وہ ذات جس نے اوپر نیچے تہبتے 7 آسمان کو پیدا کیا یعنی اس نے آسمانوں کو ایک تطبیق ایک ہی نہیں بنایا بلکہ ایک کو دوسرے کے اوپر بنایا. آسمان اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ آسمان کو بنایا جو کہ کوئی رب کے دعوے کرنے والے لوگ نہیں کر سکتے. جو معبودان باطلہ ہے وہ بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب العزت نے تہبتہ آسمان بنائے لیکن تہبتہ بھی ایسے نے بنائے جیسے آسمان کو اللہ رب العزت نے پیاز کے چھلکوں کی طرح نہیں بنایا ملے ہوئے نہیں بنائے بلکہ اس میں کافی فاصلہ رکھا کیونکہ ہم کو یہ بات کس سے معلوم ہوتی ہے کہ کافی فاصلہ ہے
معراج والی حدیث جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سیر کیا تھا آسمانوں کا، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمانوں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، تو اللہ نے بہت فاصلہ رکھا. تو یہ رب، ایک ہی رب جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے، ایک ہی رب جو رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا. کسی اور کے بس کی بات نہیں یہ سب چیزیں کرنے کی. رب ہونے کے دعوے تو لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میرے اور آپ کا رب بہت ہی حکمت والا، بلند و بالا اور حاکم انس و جاں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سوال کیا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں، تم رحمان کی پیدائش میں کوئی کمی دیکھتے ہو؟ کیونکہ رب ایسا ہونا چاہیے جس کی پیداوار میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. اس لیے اللہ نے یہاں پر ایک تو اللہ نے بہت اچھے انداز میں بنا بھی دیا، پھر اس کے بعد سوال بھی کر رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا؟ نہیں. یعنی خلل اور نقص، جب نقص کے ہر لحاظ سے نفی ہو گئی، یعنی ہرگز نقص نہیں ہو سکتا، تو وہ ہر لحاظ سے خوبصورت، کامل اور متناسب چیز بن گئی. یعنی اپنے رنگ میں، اپنی حیت میں، اپنی بلندی میں، اپنے سورج میں، کواکب میں، ہر وہ چیز، ثوابت میں ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ سب متناسب ہے، کسی میں کوئی کمی بیشی نہیں، کامل خوبصورت اللہ رب العزت نے بنا دیا، کیونکہ ان کا کمال معلوم ہے، اور وہ کمال اللہ رب العزت کی طرف سے. فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر تم نگاہ کو لوٹاؤ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیا تم اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ یعنی بار بار غور و فکر کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ دیکھو کیا کوئی خلل نظر آتا ہے، رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر آتا ہے یا بالکل نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، کیونکہ وہ رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے، وہ ہموار نہیں ہے، اونچ نیچ اس میں کوئی نہیں ہے، ہیر پھیر نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، بے ڈھنگا پن نہیں، کیونکہ یہ رحمان کی تخلیق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے حکم دیا فرجع البصر هل ترى من فطور. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. پھر ارجی دوڑاؤ البصر تمہاری نظروں کو کرتين بار بار، ينقلب لوٹے گی، پلٹے گی، الیک تمہاری طرف، بصر تمہاری نظر، خاسئا تھکی ہوئی، وہو حسیر اور وہ نامراد ہوگی، جبکہ وہ اور ہوا وہ حسیر ذلیل ہوگی، نامراد ہوگی. یعنی تم پھر سے نظر دوڑاؤ. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کی آیت میں بھی بول دیے فرجع البصر، تم اپنی نظر کو دوڑاؤ، پھر یہاں فرما رہے پھر تم اپنی نظر کو دوڑاؤ کرتین بار بار، ینقلب وہ لوٹے گی، الیک تمہاری طرف، بصر تمہاری نظر کیا ہو کر، تھکی ہوئی اور ذلیل و خوار ہو کر، لیکن اس کو میری تخلیق میں، میری پیداوار میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی. یعنی اللہ رب العزت کی تخلیق کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے تعلق سے اس صورت میں بلندی، اس کی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہماری جو تخلیق ہے، ہماری جو پیداوار ہے، میری جو پیداوار ہے، یہ کبھی
बेकार नहीं हो सकती क्योंकि वो रब है. आगे आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर. व और लक़द तहक़ीक़ ज़य्यना हमने सजाया अस्समा आसमान को समा दुनिया दुनियावी आसमान मुज़ाफ इलैह बिमसाबिहा चिरागों से. मसाबिह कहते हैं चिराग को, तो चिरागों से सजाया. वजअलनाहा और हमने बनाया हा उसको. हा ज़मीर किसकी तरफ है? हा ज़मीर का मर्जा आसमान की तरफ है. तो हमने उसको बनाया, सॉरी बिमसाबिहा की तरफ है हा ज़मीर का मर्जा. उसको बनाया रुजूमन भगाने का कह दे, मारने का कह दे, दो भी तर्जुमे किए हैं मुफस्सिरीन. रुजूमन लौटाने का, भागने का, भगाने का, मारने का, लिशयातीनी शैतानों के लिए, वअतदना और हमने तैयार किया, लहुम तुम्हारे लिए, अज़ाब अस्सईर लहुम उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, लहुम उनके लिए, हुम ज़मीर वो सब, उनके लिए अज़ाब अस्सईर दर्दनाक अज़ाब, भड़कती हुई आग. साइर कहते हैं भड़कती हुई आग और ये जहन्नम का एक नाम है. भड़कती हुई आग को हमने उनके लिए तैयार कर रखा है. यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह, और हमने जो तुम्हारे दुनियावी आसमान है, तुम्हारे करीब का जो आसमान है, उसको चिरागों से सजाया. इससे मुराद मुख्तलिफ अक़साम की रोशनाइयाँ हैं जो सितारे हैं, क्योंकि अगर आसमान में सितारे ना होते तो ये एक तारीक अंधेरा छत कहलाता. लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी खूबसूरती के लिए, उसके हुस्न जमाल के लिए क्या किया? आसमान को, दुनियावी आसमान को क्या किया? सितारों से सजाया. सितारों से सजाया. और आगे की आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, उसकी वही आयत में कि वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन, और हमने उसको बनाया क्या? शैतान को. और हमने उनको शयातीन को भगाने का जरिया बनाया. यानी हमने तारों को दहकते हुए शोले बनाया. और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इल्ला मन खतिफल खतफता फअतबअहु शिहाबुन साक़िब, मगर जो कोई शैतान अचानक उछक ले तो ये एक चमकता हुआ शोला बनकर रह गया. यानी हमने दुनिया के आसमान को सितारों से सजाया, उसको ज़ेब व ज़ीनत दी. ये सितारे अपना अपना काम करते हैं, लेकिन एक तो उसमें अल्लाह ताला ने खूबसूरती के लिए पैदा किया. इसकी 3 खुसूसियात है. एक तो ये आसमान और दुनिया की ज़ीनत है. दूसरा, उनको अल्लाह ताला ने शैतानों के भगाने का जरिया बना. और तीसरा, उनके जरिए रहनुमाई हासिल की जाती है. ये 3 चीजों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों को बनाया. क्योंकि पहले जमाने में जब रास्ते नहीं होते थे तो लोग सितारों के जरिए से रास्ते तय करते थे. ठीक है, तो 3 चीजें अल्लाह ताला ने इसकी 3 खुसूसियात बयान की मुफस्सिरीन इकराम ने. और हिकमत है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि उसने हिकमतों से हर एक चीज को बनाया. तो आसमान की जीनत भी है, शैतान को मारने का आला भी है. यानी शयातीन क्या करते थे, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देते थे, तकदीरें जब लिखी जाती थी, फरिश्तों को कोई चीजों का हुक्म देते या फिर किसी बंदे की तकदीर का हुक्म देते, तो फरिश्ते चोरी से जाकर शयातीन चोरी से जाकर आसमान की तरफ सुनने लगते थे. तो ये जो सितारा टूटता है उस वक्त हम क्या करते हैं, सितारा टूट गया, दुआएं मांग लें, इस तरह कहते हैं. लेकिन
نہیں، ستارہ ٹوٹنا اور اس وقت دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کے مارنے کا آلہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا. شیطانوں کو اس سے مارا جاتا ہے. اس وقت شیطانی وقت ہم دعا کرتے ہیں، کیا یہ دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول ہونے کے بہت سے آداب اوقات ہیں، ان اوقات میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان اوقات میں ہم دعا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا، یعنی ان شیاطین کے لیے آخرت میں طرح طرح کے عذابات ملیں گے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ ان کے رب کے ساتھ، ہم یعنی ان کے رب کے ساتھ، عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی. مصیر کہتے ہیں رہنے کی جگہ، پناہ گاہ، ٹھکانہ. تو بئس بہت برا، مصیر ٹھکانہ ہے. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، چاہے وہ جن ہو یا انسان، تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تو ہم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس میں ان کو ڈالا جائے گا، اذا جب القوا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، سمعوا سنیں گے، لہا اس کی، شہیقاً چیخنے کی آواز، وہی تفور اور وہ جوش مار رہی ہوگی. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اور یہ ہا ضمیر جہنم کی طرف ہے، لہا فیہا، ہا ضمیر جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے، کیونکہ جہنم مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر دونوں جگہ مؤنث ضمائر لائے گئے. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ اس کی جوش مارنے چیخیں سنیں گے، اور جب وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی اس کے جوش مارنے کی آوازوں کو سنیں گے. اور اس کے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے جوش مارنے کی آواز گدھے کے زور سے چیخنے کی آواز کی سی آوازیں ہوں گی، اور وہ جوش مار رہی ہوگی جہنم کی گرج. اور جوش کی اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے. کیا فرمایا؟ شہیق کہتے ہیں زفیر اور شہیق کہتے ہیں گدھے کے ہانکنے کے وقت اس کی جو آواز ابتدائی سے شروع ہوتی ہے اور آخری حالت کا، یعنی آخری حالت تک جو وہ زور سے چیختا ہے، اس آواز کو شہیق کہا جاتا ہے عربی میں. اور وہ جوش مار رہی ہوگی، تفور فار الماء، بیمار اس کا معنی ہے پانی کا جوش مارنا اور ابلنا. جس طرح پانی ابلتے وقت پانی رکھ دیا جائے ہانڈی میں اور اس پر ایک تھالی ڈھانپ دی جائے، تو جس طرح پانی کے کھولنے کی جو آواز ہمیں آتی ہے، اس لحاظ سے جہنم جوش مار رہی ہے. اللہ اکبر. جہنم ایسے جوش مارے گی جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. اس آگ کا غیظ اور غضب ایسا ہوگا گویا کہ وہ ابھی پھٹ پڑے گی. وہی تفور. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. یعنی ایسی بڑی جہنم
ایسی بڑی جہنم ہوگی کہ اسے 70,000 فرشتوں کو کھینچنے کی ضرورت پڑے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے۔ آگے کی آیت میں، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، وہی ہے قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، تکاد قریب ہے، تمیز پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها علم یاتکم نذیر، جب اس میں ایک فوج کو ڈالا جائے گا، سألہم ان سے سوال کیا جائے گا، خزنتها اس کا داروغہ، جب اس میں ایک گروہ ایک فوج کو ڈالا جائے گا تو اس میں اس کا داروغہ یعنی اس کا نگران فرشتہ سوال کرے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یعنی جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جو کافر ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، جو فاجر ہوں گے۔ تو فرشتے یہی سوال کریں گے نا کہ تمہارے پاس اللہ کے خوف دلانے والے کوئی نہیں آئے، تمہارے پاس اللہ کا خوف نہیں تھا؟ داروغہ سوال کرے گا۔ تو وہ لوگ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، قالوا وہ لوگ کہیں گے جو جہنم میں جائیں گے، بلا کیوں نہیں، قد تحقیق، جاءنا ہمارے پاس آیا، نذیر ڈرانے والا، فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر کہ ہم نہیں تھے مگر بہت بڑی گمراہی میں، فی میں ضلال گمراہی، کبیر بڑی، کہ ہم نہیں تھے بہت بڑی گمراہی۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس خبر دینے والا، خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کے مجرم کافر کا جواب یہ ہوگا، ایسے جواب دیں گے، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری بدبختی، ہمارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں برے انجام سے ڈرایا بھی تھا، مگر ہم نے انہیں جھٹلا دیا، انہیں رسول ہی نہیں مانا، ان کے راستے میں ہم نے رکاوٹیں ڈالی، انہیں جھوٹا قرار دیا۔ اور ہم نے کیا کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی رسولوں کو ہم نے صاف طور پر جھٹلا دیا اور کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے تھے اور آج ہم خود مزاح چک رہے ہیں، ایک بہت بڑی گمراہی میں ہم پھنس گئے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہی کافر لوگ کہیں گے، وَقَالُوا اور وہ کہیں گے، لَوْ كُنَّا لَوْ اگر كُنَّا ہم سب نَسْمَعُ جبھی سنتے، نسمعُ یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، جب ہم سنتے، عناقل یا ہم عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم ہرگز ہرگز جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس دن کے افسوس سے کوئی فائدہ نہیں۔ کفر سے رک جانا یہ بہت بڑی شرافت کی علامت ہے۔ کوئی عالم کہتے ہیں تو شرک سے رک جا، بہت بڑا عالم ہو گیا، جو شرک سے رک گیا وہ بہت بڑا عالم ہو گیا۔ تو لہٰذا کفر شرک سے بچنا میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کفر اور شرک میں ملوث انسان جب اس کے سامنے اس کی سچائی آئے گی تب افسوس کرے گا کہ شاید، کاش، ہائے افسوس، کاش ہم جب ہی مان لیتے، جب ہی ہم ان تمام کاموں کو چھوڑ دیتے جس سے اللہ تعالی ہم کو آج عذاب دے رہا ہے۔ اللہ ہم کو بھی محفوظ رکھیں، اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کرے ہر چھوٹے بڑے شرک سے، ہمیں شرک اصغر سے، شرک خفی سے، شرک اکبر سے، ہر شرک ثقیل سے
ہر شرک سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو